سبيل الدموع سبيل مريح. اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی آپ کو سناتی ہوں کہ غلاموں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا گیا. قصہ کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی مہم پر لشکر بھیجنا چاہا تو اس کی قیادت حضرت اسامہ کے سپرد کی. حالانکہ اس وقت وہ صرف 18 برس کے نوجوان غلام تھے. حضرت زید کے بیٹے تھے نا, 18 سال کے تھے اور غلام کے بیٹے تھے اور غلام تھے. اور اس فوج کے اندر کون کون شامل تھا؟ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی شامل تھے. سب نے حضرت اسامہ کی اطاعت کی اور حضرت ابو بکر کے دور میں یہ تشریف لے گئے تھے. اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت اسامہ کی قیادت میں لشکر کو جب روانہ کر رہے تھے تو اس شان سے کہ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے, غلام ہیں, گھوڑے پر سوار تھے, 18 سال کے ہیں, اور ان کے پیچھے بڑی بڑی عمر کے اور بڑے بڑے نیک اور بزرگ صحابہ ہیں ان کے پیچھے جو ان کی قیادت میں جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ان سے لگے ہوئے پیدل چل رہے ہیں. اسامہ گھوڑے پہ, حضرت ابو بکر جو خلیفہ وقت ہیں وہ ساتھ پیدل جا رہے ہیں. اسامہ کہتے ہیں آپ تو سوار ہو جائیے ورنہ میں بھی پیدل چلوں گا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں, اللہ کی قسم تم گھوڑے سے نہیں اترو گے اور میں بھی سوار نہیں ہوں گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر کیا تھا اس مہم کے لیے کہ یہ قیادت کریں گے. کیا کسی مذہب میں غلاموں کے لیے یہ مقام ہے؟ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا